چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ دہلی میں ریڈ لائٹ آن گاڑی آف مہم کا دوسرا مرحلہ 19 نومبر سے 30 دسمبر تک چلایا جائے گا۔ عام شہریوں پر ملیٹنٹ اعانت کار ہونے کا لیبل لگانا حکومت کی رول بک کا حصہ ہے۔ محبوبہ مفتی کا الزام، مندر میں آرتی کیسے ہوگی، ناریل کیسے ٹوٹے گا، یہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، سپریم کورٹ کا بیان۔ فائدہ مسلم نام کا اور اسلام کو بدنام بھی کرتے ہیں، ریاستی وزیر فرحاد حکیم کے بیان پر غصہ۔ انگریزوں کے وقت کا نظام ختم، اب رات میں بھی پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ لکھیم پور کھیری تشدد ملزم آشیش مشرا کی ضمانت عرضی خارج۔ پیگاسس جاسوسی جیسے معاملے پر بحث کے لیے لوک سبھا پریزائڈنگ افسر از خود فیصلہ نہیں لے سکتا، اوم برلا کا بیان۔ کل سے کھلے گا کرتارپور کوریڈور، عقیدت مندوں کے لیے منفی RT-PCR رپورٹ اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ضروری۔ اسدالدین اویسی کا بڑا اعلان، راجستھان اسمبلی انتخابات 2023 میں حصہ لے گی مجلس اتحاد المسلمین۔ گجرات لڑکی نے ٹرین میں کی خودکشی، ڈائری میں لکھی تھی ایسی بات، پڑھ کر سبھی کے اڑ گئے ہوش۔ ہلاکت خیز زلزلے کے بعد لگاتار 17 جھٹکوں سے ہل گیا ایران، کئی گھر میں زمین دوز۔ پاکستان سڑک حادثات میں 6 افراد ہلاک، 10 ہو گئے زخمی۔ ترک جینڈا میری نے 45 غیر قانونی تارکین وطن کو زندہ بچا لیا۔ نوجوانوں کی توقعات ہمارے لیے حیاتی اہمیت کے حامل ہیں، صدر ایردوان کا بیان۔ میانمار آنگ سان سوچی پر بغاوت اور دھاندلی کا الزام۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 1 فلسطینی شہید۔ امریکہ مسلح حملہ، 5 بچے زخمی۔ کینری جزائر پر نقل مکانوں کی کشتی الٹ گئی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں کو پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ اس وقت ہمارا کام جہاں چل رہا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ضرور اس جانب آپ توجہ کریں، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، پہاڑی علاقوں۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی چلتے ہیں۔ دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے آج کہا کہ دہلی میں آلودگی کی صورتحال کے پیش نظر ریڈ لائٹ آن گاڑی بند مہم کا دوسرا مرحلہ 19 نومبر سے 3 دسمبر تک چلایا جائے گا۔ وزیر ماحولیات نے مزید کہا کہ آلودگی میں پرالی کی شراکت سے متعلق سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت کی طرف سے داخل کردہ حلف نامے پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ وزیر ماحولیات نے کہا کہ سپریم کورٹ مرکزی حکومت کے حلف نامے میں 2 حقائق کی موجودگی کی وجہ سے کنفیوژن کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اسی حلف نامے میں ایک حقیقت بتا رہی کہ آلودگی میں پرالی کا حصہ 4% ہے، اور ایک حقیقت یہ بتا رہی کہ 35 سے 40% ہے۔ ناظرین گرامی آپ لوگ جانتے ہیں کہ شاتم رسول اور دشمن قرآن مجید وسیم رشدی کہیں، رضوی کہیں، ملعون، اس نے ایک کتاب لکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جس طرح کی توہین کی ہے، اس سے سارے عالم کے مسلمانوں کے جذبات کو جو ہے بہت ہی زیادہ ٹھیس پہنچی ہے۔ ایسے حالات میں لکھنؤ میں آج مولانا سید کلب جواد نقوی نے مختلف علماء کے ساتھ چوک کوتوالی میں FIR کے لیے تحریر دی ہے، اور مولانا نے کوتوالی میں دی گئی تحریر میں کہا ہے کہ وسیم ملعون، جس پر پہلے سے ہی مختلف سنگین دفعات کے تحت مختلف شہروں میں مقدمات درج ہیں، اب اس نے محمد نامی کتاب لکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ اس نے کتابچے میں ایسی باتیں تحریر کی ہیں جو خلاف واقعہ ہے، فحش، اشتعال انگیز اور تاریخی حقائق سے عاری ہیں۔ اس نے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے اور ملک میں فساد و خونریزی پھیلانے کے لیے اس کتابچے کو اپنے ساتھیوں کے ذریعے لکھا ہے۔ اس نے کتابچے کے سر ورق پر پیغمبر اسلام کی تصویر دی ہے، جبکہ آج تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بنی اور نہ بنائی گئی۔ اس نے اپنی شرپسند ساتھیوں کے ساتھ تعاون سے ایسا کیا ہے جو اس کے بدعنوانیوں اور فتنہ و فساد کی کوششوں میں برابر کے شریک ہیں۔
پیغمبر اسلام کی تصویر کے ساتھ بھی اشتعال انگیز اور فحش تصویر شائع کی گئی ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر طرح طرح کی تہمتیں رکھی ہیں جن سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پورے ہندوستان کو اس وقت عالمی سطح پر بالخصوص جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر جو اس سے تکلیف ہوئی ہے اور اس سے ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں بہت زیادہ کھٹاس ہو سکتی ہے۔ اس لیے فوری طور پر اس ملعون اور مردود کو گرفتار کیا جائے، اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے، اس کا مطالبہ کرتے ہوئے یہاں پر شیعہ علماء کرام نے اس وقت میمورنڈم بھی پیش کیا ہے اور شکایت بھی درج کرائی ہے۔ ناظرین گرامی، اسی کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ملعون وسیم رضوی نے جو کیا ہے اس سے جو ہے سارے بھارت ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات اس وقت جو ہے بھڑک چکے ہیں اور ٹھیس پہنچی ہے۔ اس حالات میں شموگا سے بھی جو ہے یہاں سنی جمعیت علماء کمیٹی اور بھی بہت سارے جو شموگا ضلع کی جتنے مسلمان برادری ہیں انہوں نے سب مل کر کے جو ہے بہت بڑا احتجاج منعقد کیا تھا، جس میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان نے شریک ہو کر کے ملعون و مردود شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمن قرآن مجید وسیم رضوی کے خلاف جو ہے نعرے لگائے ہیں، اس پر لعنت بھیجا ہے، اس کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے، اور جب تک اس کتاب پر پابندی، ان کے کتابچے پر پابندی عائد نہیں ہوتی اور اس کے جو ہے خلاف پوری طرح قانونی کارروائی نہیں ہوگی تب تک لگتا ہے کہ جو ہے بھارت میں لگاتار احتجاجات چلتے رہیں گے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رتی برابر بھی گستاخی، رتی برابر بھی توہین، رتی برابر بھی توہین وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اس ملعون جس نے خود مرتد ہونے کا اعلان بھی کیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو زندہ جلایا جائے، ایسے کافر کے خلاف جو ہے اس وقت لگاتار غصہ بھڑکتا جا رہا ہے۔ یہ شموگا ضلع سے آ رہی تصاویر ہیں جو کل بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر احتجاج کیا گیا تھا اور تمام سماج و طبقات کے مسلمانوں نے حصہ لے کر کے اس احتجاج کو کامیاب بنایا تھا۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں اس سال کے 2020 کے لیے جن شعراء اور ادباء کو بال ساہتیہ پرسکار سے نوازا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے اور بالخصوص کرناٹک سے تعلق رکھنے والے اردو داں طبقے کے لیے بھی یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ امسال جو ہے جناب حافظ کرناٹکی صاحب کو ان کی تصنیف کی فخر وطن تصنیف کی وجہ سے جو اردو میں ہے ان کو جو ہے پرسکار سے نوازا گیا ہے، ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ایک بہت بڑا ایوارڈ مانا جاتا ہے ادبی سطح کا، اور حافظ کرناٹکی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ بہت ہی مشہور ہیں اردو اور بالخصوص جو ہے بچوں کے شاعر اور شاعر اطفال کے نام سے بہت مشہور ہے جناب حافظ کرناٹکی صاحب۔ ان کا تعلق جو ہے یہاں کرناٹک کے شموگا ضلع میں شکاری پور سے ہے لیکن پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ اس موقع پر ان کو ساہتیہ پرسکار ملنے پر سیدھی بات کا پورا عملہ، سیدھی بات کا پورا ذمہ دار اور سیدھی بات فاؤنڈیشن کے تمام اراکین اور ذمہ داران جو ہے تہ دل سے ان کے خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور ان سے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ حافظ کرناٹکی صاحب نے اس پرسکار کے ملنے کے بعد، ایوارڈ کے ملنے کے بعد پریس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں کو پڑھاتے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول و کالج چلاتے اور نصابی ضرورت کے تحت نظمیں لکھتے مجھے بچوں کے ادب سے ایسا عشق ہو گیا کہ یہی میری زندگی بن گئی۔ آج میں جو کچھ ہوں وہ بچوں اور بچوں کے فرمائشی ادب اور بچوں کے ادب کا طفیل ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ بچے ہر موقع سے بلا تکلف مجھ سے فرمائش کر کے نظمیں لکھواتے تھے، بلکہ آج بھی لکھواتے ہیں۔ انہیں معصوم بچوں کی تمناؤں کی تکمیل نے معصوم بچوں کی تمناؤں کی تکمیل نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ سچ پوچھئے تو بچوں کے درمیان رہتے میں ان کا اور وہ میرے دوست بن گئے۔ یہ دوستی دل لگی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دل کی لگی کا معاملہ ہے۔ آج میں اس لیے زیادہ خوش ہوں کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ بچوں کے ادب میں کیا رکھا ہے انہیں شاید اپنی رائے بدلنے کا موقع مل گیا ہے، کیونکہ بچوں کا ادب صرف ہمارا شوق ہی نہیں، ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری سے بھاگنے کی نہیں بلکہ اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بال ساہتیہ پرسکار اردو ادب اطفال کا اجتماعی پرسکار ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی کا یہ جلسہ کامیابیوں اور بچوں کے ادب کی حوصلہ مندیوں کے فروغ کے سچے جذبے کے ساتھ نہایت خوبصورتی سے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین، پی ڈی پی صدر سابق وزیر اعلیٰ محبوب مفتی نے حیدر پورہ تصادم کے دوران 2 شہریوں کی ہلاکت میں عدالتی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ عام شہریوں پر ملیٹنٹ کا اعانت کار ہونے کا لیبل لگانا اب مرکزی سرکار کی رول بک کا حصہ بن گیا ہے۔
آپ کو بتا دیں کہ پولیس کے مطابق حیدرپورہ میں پیر کی شام ہونے والے تصادم کے دوران 2 ملیٹنٹ، ایک اعانت کار اور ایک عام شہری جو مکان کا مالک تھا ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مکان مالک الطاف احمد کراس فائرنگ میں اسجان ہوا، جبکہ مکان میں کرائے پر رہنے والا مدثر گل نامی شہری ملیٹنٹ کا اعانت کار تھا۔ تاہم ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک عام شہری تھا اور تجارت کرتا تھا۔ ناظرین، جنوبی ہند کے مشہور مندروں میں سے ایک تروپتی تروملا میں پوجا کرنے کی طریقوں سے متعلق ایک عرضی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی۔ عقیدت مند کا کہنا ہے کہ مندر میں مذہبی رسوم ٹھیک ڈھنگ سے ادا نہیں کی جا رہی۔ اس پر سپریم کورٹ نے کسی بھی طرح کی مداخلت سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ مذہبی اصول و ضوابط پر عمل کروانا عدلیہ کا کام نہیں ہے۔ اس سے قبل آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے بھی پوجا کے طریقوں پر کچھ بھی حکم صادر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، اسلام اور ہندوازم کو دہشت سے جوڑنے والے بیان پر ریاستی وزیر فرد حکیم نے ٹویٹ کرتے ہوئے وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرے بیان کا غلط مطلب نکالا گیا، جبکہ میں تمام مذاہب کا احترام کرتا ہوں۔ اسلام میرا مذہب ہے جو امن کا مذہب تمام مذاہب کا احترام سکھاتا ہے۔ خیال رہے کہ ایک ہفتے قبل ایک پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا تھا کہ ہندوتوا اور اسلام میں تشدد ہے اور پوری دنیا ان دونوں کے تشدد سے پریشان ہے۔ گاندھی جی نے اہنسا کی تعلیم بدھزم سے لی تھی اور بدھزم کی راہ پر چل کر ہی دنیا میں امن لایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی تبدیلی کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے پوسٹ مارٹم کے لیے انگریزوں کے وقت کے نظام میں تبدیلی کر دیا اور اب رات میں بھی پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کی مرکزی وزارت نے پیر کو یہاں اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جن اسپتالوں میں مناسب بنیادی ڈھانچہ موجود ہے وہاں رات میں بھی پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ رات میں پوسٹ مارٹم کے دوران پورے عمل کی ویڈیو ریکارڈنگ محفوظ رکھی جائے گی۔ اس کا استعمال قانونی مقاصد و شبے کی صورت میں کیا جا سکے گا۔ ناظرین، اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری واقع تکنیا گاؤں میں کسانوں کو کچلنے کے الزام میں گرفتار مرکزی وزیر اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ضلع جج مکیش مشرا نے آشیش اس کے 2 دیگر ساتھیوں کو لوکیش اور آشیش پانڈے کی ضمانت عرضی خارج کر دی ہے۔ اپنے فیصلے میں ضلع جج نے کہا کہ انہیں ملزمین کو ضمانت دینے کی کوئی پختہ بنیاد نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین، لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج کہا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر پیگاسس جاسوسی معاملے جیسے معاملے پر ایوان میں بحث کرانے کا خود فیصلہ نہیں لے سکتا اور ایسا فیصلہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں کیا جاتا ہے۔ اوم برلا نے پیر کو یہاں ایک پریس کانفرنس میں سوالوں کے جواب میں یہ بات کہی۔ دراصل اوم برلا سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ پارلیمنٹ کے آئندہ سرمائی اجلاس کے دوران پیگاسس جاسوسی کیس پر بحث کی اجازت دیں گے۔ ناظرین، مرکزی حکومت نے سکھ عقیدت مندوں کے لیے کل سے کرتارپور کوریڈور کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان میں واقع گرودوارہ دربار صاحب کے درشن کے لیے عقیدت مندوں کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ عقیدت مندوں کے لیے جانکاری انتہائی ضروری ہے کہ کرتارپور کوریڈور سے سفر کرنے والے سبھی مسافروں کو 72 گھنٹے میں کرائے گئے RT-PCR ٹیسٹ کی رپورٹ اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ساتھ لے جانا لازمی ہوگا۔ کرتارپور گرودوارے میں بھی پاکستان سے دیگر علاقوں کی طرح وہاں کی کوریڈور گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ ناظرین، اسد الدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین راجستھان اسمبلی انتخابات کے انتخابی میدان میں اترے گی۔ اعلان پیر کے روز خود اسد الدین اویسی نے جے پور میں کیا ہے۔ اویسی گزشتہ دنوں بھی جے پور کے سفر پر آئے تھے۔ تب سے یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ ان کی پارٹی راجستھان میں الیکشن لڑ سکتی ہے۔ اسد الدین اویسی کی خفیہ طریقے سے کئی لوگوں سے ریاست میں پارٹی کی ذمہ داری کے لیے ملاقات بھی ہے۔ اویسی نے کہا کہ وہ راجستھان میں الیکشن لڑیں گے۔ ان کی پارٹی راجستھان میں آئندہ 1.5 ماہ میں پارٹی تنظیم کو لے کر اعلانات کر دے گی کہ کسے کون سی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ ناظرین، دیوالی کے دن گجرات کے ولساڈ ریلوے اسٹیشن پر گجرات کوئن ٹرین کے کوچ نمبر D12 میں ایک لڑکی کی پھانسی پر لٹکتی ہوئی لاش ملی ہے۔ اب اس معاملے میں لڑکی گھر سے ملی ڈائری سے وڈودرا میں اس کی اجتماعی آبروریزی کا انکشاف ہوا ہے۔ مرنے والی ڈائری میں لکھا ہے کہ دیوالی سے 2 دن پہلے 2 آٹو ڈرائیور نے اغوا کر کے اس کی اجتماعی آبروریزی کی تھی۔ پولیس ملزمین کی تلاش میں مصروف ہو گئی ہے۔ وڈودرا کرائم برانچ نے اتوار رات کو 2 لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے۔ ناظرین، ایران کو زلزلے کے زوردار جھٹکوں نے ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ریکٹر اسکیل پر 6.4 شدت کے زوردار زلزلے کے بعد ملک میں 17 سے زیادہ جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے کئی گھر زمین دوز ہو گئے، مکانوں کی دیواروں میں دراڑیں آئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کی تباہی میں ایک 22 سالہ لڑکی بھی ہلاک ہو چکی ہے اور 47 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی حالت سنگین بتائی جا رہی ہے۔
आज पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ सड़क हादसात में कम अज़ कम 6 अफराद हलाक और 10 ज़ख्मी हो गए। मकामी मीडिया ने मंगल की रोज़ इत्तला दी है। पाकिस्तान के मशरक़ी पंजाब सूबे में मंगल की सुबह रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते हुए एक स्कूल वैन की ट्रेन से टकराने से कम अज़ कम 2 तालिब इल्म हलाक और 10 ज़ख्मी हो गए। मौके पर मौजूद मकामी लोगों और बचाव अमले ने ज़ख्मियों को बस से बाहर निकाला और निजी अस्पताल ले गए। रिपोर्ट में बताया गया कि हादसा वैन ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया, जो मुबैना तौर पर मौके से फ़रार हो गया था। नाज़रीन, बालागेसर के समंदर में यूनानी अनासिर की जानिब से तुर्की के इलाकाई पानियों में वापस धकेलने वाले 45 गैर कानूनी तारिकीन वतन को जिंदा बचा लिया गया है। कोस्ट गार्ड कमांड की वेबसाइट पर बयान के मुताबिक आए वालक के साहिल से रबड़ की कश्ती में गैर कानूनी तारिकीन वतन के ग्रुप के मौजूद होने की इत्तला मिलने पर इलाके में जेंडामेरी की टीमें रवाना हो गई। कोस्ट गार्ड की कश्ती ने यूनानी अनासिर की जानिब से तुर्की के इलाकाई पानियों में वापस धकेले जाने वाले 45 गैर कानूनी तारिकीन वतन को जिंदा बचाने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा है कि नौजवानों की तवक्कुआत हमारे हयाती अहमियत की हामिल है। सदर एर्दोगान ने दारुल-हुकूमत अंकारा के मिल्लत पार्क में यूथ फेस्टिवल में शिरकत की। यहाँ अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोप और एशिया की तेज़ी से बूढ़ी होती आबादी के मुकाबले में तुर्की की आबादी की 1/3 का बच्चों और नौजवानों पर मुश्तमिल होना निहायत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि हम जो विजन 2053 में नौजवानों के हवाले करना चाहते हैं, उसका पहला कदम हमने सब्ज़ तरक्की के हदफ के साथ उठा लिया है। अपने नौजवानों के मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ ख्वाब, तवक्कुआत, ख्यालात और तजावीज़ हमारे लिए हयाती अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन, म्यांमार की 76 साल की रहनुमा आंग सान सूची को बगावत, करप्शन, इंतखाबी धांधली समेत मुतादिद इल्ज़ामात का सामना है। जुर्म साबित होने की सूरत में आंग सान सूची को तवील क़ैद की सज़ा हो सकती है। म्यांमार में फरवरी में फ़ौज ने हुकूमत को माज़ूल करके इख्तियार संभाल लिया। फौजी हुकूमत के सख्त इक़दामात में मुतादिद सियासी और समाजी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। म्यांमार के साबिक सदर इंतखाबी कमीशन के साबिक चेयरमैन पर भी 2020 में इंतखाबात में धांधली समेत दीगर इल्ज़ामात पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। नाज़रीन, इस्राएली फ़ौज की फायरिंग से मगरबी किनारे में एक फ़िलिस्तीनी शहीद हो गया है। फ़िलिस्तीनी महकमे सेहत के तर्जुमान सद्दाम हुसैन के मुताबिक नाबलस के करीब 26 साल का फ़िलिस्तीनी नौजवान इस्राएली क़ुव्वतों की फायरिंग से शहीद हुआ। मगरबी किनारे में इस्राएली क़ुव्वतें फ़िलिस्तीनियों को निशाना बना रही हैं। गुज़श्ता हफ़्ते इस्राएली फ़ौज की फायरिंग से 13 साल का लड़का शहीद हुआ था। जालिम और दहशतगर्द इस्राएली बस्तियों में रहने वाले भी निहत्ते फ़िलिस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका की रियासत कोलोराडो में मुसल्लह हमले के नतीजे में 5 बच्चे ज़ख्मी हो चुके हैं। बच्चों को तिब्बी निगहदाश्त में ले लिया गया है। मकामी पुलिस ज़राए की जारी करदा बयान के मुताबिक कोलोराडो में आरवा मरकज़ी हाई स्कूल के करीब वाक़ एक पार्क में नामालूम मुसल्लह हमलावरों के हमले में 14 से 17 साल 5 बच्चे ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़ख्मी बच्चों को एम्बुलेंस के ज़रिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बयान के मुताबिक पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ जवाबी फायरिंग की है। नाज़रीन, शिमाली अफ्रीका के साहिलों से स्पेन के कनीरी जज़ायर की तरफ अज़्म सफ़र गैर मुनज़्ज़म नक़ल मकानों की कश्ती उलटने के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनीरी जज़ायर खुद मुख्तार इंतज़ामिया की साहिली सिक्योरिटी इदारों की जारी करदा बयान के मुताबिक ग्रैंड कनीरी जजीरे की 180 किलोमीटर जुनूब में 42 गैर कानूनी नक़ल मकानों पर मुश्तमिल कश्ती नामसाइद मौसमी हालात की वजह से उलट गई। कश्ती में सवार शिमाली अफ्रीका के गैर मुनज़्ज़म नक़ल मकानों में से 2 हलाक हो चुके हैं। 4 को हेलीकॉप्टर के ज़रिए अस्पताल पहुँचा दिया गया। वाक़ अफराद को कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड कश्ती में आग्योंगाइन बंदरगाह पर भेज दिया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।